ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله معطي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لیک صد تعظیم و تکریم میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کچھ عرصہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے زمانہ جاہلیت کے احوال کو بیان کیا۔ زمانہ جاہلیت سے مراد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے احوال کو بیان کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کے احوال کو بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکپن کو بیان کیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کو بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری، آپ محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بنے، اس کو بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لانے والے صحابہ کرام کو کتنی تکالیف دی گئی اس کو بیان کیا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تکالیف پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا قرب اور بلند مقام عطا فرمایا، جس کو معراج کہتے ہیں۔ اس معراج کو بیان کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سیڑھی لائی گئی۔ آج کل سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اتنی اونچی اونچی عمارتیں ہیں کہ ان کے لیے سیڑھیاں لی جاتی ہیں، انسان جب کھڑا ہو جاتا ہے اس پر، وہ سیڑھیاں خود بخود اس کو اوپر تک لے کر جاتی ہیں، اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ مکۃ المکرمہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے۔ وہ ایک جنتی گھوڑا تھا، جنتی سواری تھی، اس کی رفتار کے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منتہی نظر تک اس کا پہلا قدم جاتا تھا۔ اس کے بعد علماء نے لکھا کہ مسجد اقصیٰ سے جو اوپر لے جایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ایک چٹائی نما کچھ شکل تھی جس کو سیڑھیاں کہہ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اوپر تشریف فرما ہوئے، آپ کھڑے ہو گئے اس کے اوپر، وہ خود بخود اڑتی ہوئی گئی، پہلا آسمان کراس کیا، دوسرا آسمان کراس کیا، تیسرا آسمان کراس کیا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کراس کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معراج عطا فرمایا۔ معراج باقی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے کروایا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج اور باقی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے معراج میں بہت فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو بھی معراج کروایا، لیکن ان کا معراج آزمائش کی شکل میں تھا، امتحان کی شکل میں تھا، کہ میدان عرفات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معراج کروایا، امتحان کی شکل میں دعا مانگ رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھی معراج کروایا، امتحان اور آزمائش کی شکل میں، جس کو طوفان نوح کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو معراج کروایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی معراج کروایا، ان کا معراج بھی امتحان اور آزمائش کی شکل میں کہ ان کو نار ابراہیم کے اندر کودنا پڑا۔ نمرود اور نمرودی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق مشین کی طرح اس میں بٹھا کے آگ کے اندر پھینکا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی شکل میں معراج عطا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے سب سے بہترین دن وہ دن تھے جو 40 دن میں نے آگ کے اندر گزارے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معراج عطا فرمایا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا کوہ طور پر۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں وادی مقدس، وادی طوا، کوہ طور پر، اور آپ کے ساتھ جو 70 لوگ گئے تھے ان نے کہا کہ ہم تو اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، انہوں نے ضد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بجلی پھینکی، وہ سارے کے سارے جل گئے، 70 کے 70
موسیٰ علیہ السلام فخر صعق موسیٰ، گرے اور بے ہوش ہو گئے اس چمک کو دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، یہ 70 لوگ تو میرے قوم کے رہنما بن کر آئے تھے، اب جب یہ ختم ہو گئے، جل گئے ہیں، میں واپس قوم کے پاس جاؤں گا تو واپس قوم مجھ سے پوچھے گی کہ ہمارے بندے کہاں گئے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ ان کو زندہ فرمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 کا 70 آدمی کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی معراج ہوا، لیکن امتحان اور آزمائش کی شکل میں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوا کہ ان کی قوم نے ان کو سولی پر لٹکانے کی نازیبا حرکت کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور ان کو بھی معراج کرایا۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا، لیکن امتحان اور آزمائش کی شکل میں۔ جب باری آتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، امام الانبیاء کی، سردار الانبیاء کی، فخر کونین کی، سرور کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی آزمائشیں پہلے ہو چکی ہیں، آپ کے اوپر امتحانات پہلے ہو چکے ہیں۔ مکہ المکرمہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی زندگی گزاری، وہ 13 سالہ دور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، احادیث مبارکہ سے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال سے آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی تکالیف ان کافروں نے کی، اور حضور نے کیسی کیسی تکالیف برداشت کی۔ ان ظالموں، ان بدبختوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے طائف گئے، آگے انہوں نے پتھروں کا برساؤ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک خون سے بھر گئے، خون آلود ہو گئے، ان ظالموں نے اتنے ظلم کیے۔ تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائش اور تکالیف ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو معراج کروایا، وہ معراج کوئی آزمائش نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور انعام وہ معراج عطا فرمایا۔ انعام کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مکان کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا کہ ابو کا ابراہیم، یہ آپ کے ابا جان ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ فرمایا کہ یہ مکان کیسا؟ بتایا گیا کہ یہ مکان بیت المعمور ہے، فرشتوں کا کعبہ ہے۔ جس طرح انسانوں کا کعبہ مکہ المکرمہ بیت اللہ ہے، اسی طرح 7ویں آسمان پر بیت المعمور فرشتوں کا ایک کعبہ ہے۔ اس کا طواف انسان کرتے ہیں، اس کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے وہ کوئی بتا نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ تعداد کے اندر فرشتے پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ان کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ بیت المعمور کا ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ جس فرشتے نے ایک دفعہ طواف کر لیا، قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ اندازہ کرنے کتنی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سدرۃ المنتہا کے اوپر گئے۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کو، وہ ایک بیری کا درخت تھا، اس کے پتے اتنے بڑے بڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی کہ جس طرح کے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے پتے، اور اس کا پھل اتنے بڑے بڑے کہ جیسے ایک قبیلہ اس قبیلے کے بڑے بڑے مٹکے ہوں، مٹکے کی طرح اس بیری کا پھل تھا۔ فرشتوں نے اس کو گھیر رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور کی تجلیاں اس بیری کے درخت کے اوپر پڑ رہی ہیں، اور سونے کی چھوٹی چھوٹی جو تتلیاں ہوتی ہیں وہ اس کو گھیرا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ لا آصف، میں اس کے اوصاف بیان نہیں کر سکتا کتنی خوبصورت وہ درخت ہے۔ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فصیح اور بلیغ نبی
آپ فصاحت اور بلاغت کے بادشاہ، آپ سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں۔ وہ نبی فرما رہے ہیں کہ اس درخت کے اوپر اتنی خوبصورتی کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اس کو پر نور کے سجایا ہوا۔ اور اس کو سدرۃ المنتہا کیوں کہتے ہیں؟ کہ نیچے سے ہمارے جو اعمال جاتے ہیں وہاں جا کر رک جاتے ہیں، اور اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو آسمان سے فیصلے نازل فرماتے ہیں وہ بھی اسی جگہ پہ آ کے رک جاتے ہیں۔ نیچے سے اعمال کے انتہا کی جگہ، اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کی انتہا کی جگہ، اس وجہ سے اس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ وہاں سے فرشتے وہ اعمال لے کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے ہوتے ہیں وہ پھر اس کائنات کے اندر آ کر اس کو لاگو کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے اوپر جانے لگے۔ آپ کے لیے اب ایک اور سواری کا انتظام کیا گیا جس کو رفرف کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ وہ جبریل تو ادھر ہی رک گیا سدرۃ المنتہا پہ، اوپر میرے ساتھ تو نہیں آ رہا۔ حالانکہ مکہ المکرمہ سے جبریل علیہ السلام حضور کے ساتھ چلے ہیں، سدرۃ المنتہا پہ جا کے رک گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ جبریل تو میرے ساتھ تھا، اب کیوں رک گیا؟ کہ یا رسول اللہ اس سے اوپر میں نہیں جا سکتا۔ اسی وجہ سے ایک اللہ والے نے لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام اگر اس مقام سے ذرا بھی اوپر چلے جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور کی تجلیاں اس کو جلا کے راکھ کر دیتی، یعنی اتنا اللہ تعالیٰ کا نور۔ اسی پر ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ، سب کہہ دیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، کچھ عرصہ انہوں نے ایک نورانی صاحب تھے، نورانی صاحب کے ساتھ گزارا۔ وہ ہمارے ملتان کے رہنے والے تھے، نورانی صاحب بھی، عطا اللہ شاہ صاحب بخاری بھی وہیں کے رہنے والے۔ تھوڑے عرصے کے بعد ان دونوں کے آپس میں جدائی ہوگی، نورانی صاحب چھوڑ کر چلے گئے۔ تو شاہ صاحب سٹیج پہ بیٹھے اور بیان کر رہے ہیں، تو کسی نے چٹ لکھی کہ شاہ صاحب وہ آپ کو نورانی چھوڑ کر کیوں چلا گیا ہے؟ تو شاہ صاحب نے بڑا عجیب جواب دیا کہ یہ نورانی تو ایسے ہیں کہ انہوں نے میرے نانا کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ نورانی تو ایسے ہیں کہ انہوں نے میرے نانا کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ سدرۃ المنتہا پہ جا کے وہ نورانی فرشتہ جبریل علیہ السلام رک گئے، اور بشروں کا سردار اکیلے اوپر جا رہا ہے۔ جہاں پر نوریوں کے سردار کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے بشریوں کے سردار کی ابتدا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یہ ان کے قصور نہیں، یہ چھوڑ جاتے ہیں راستے میں ہی۔ اگر میں خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا، جبریل عطا اللہ شاہ سے بخاری فرما رہے ہیں، اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت ساتھ ہوتا تو میں جلنا قبول کر لیتا، اپنے آپ کو جلانا قبول کر لیتا، لیکن حضور کا ساتھ نہیں چھوڑتا میں۔ تو ان نورانیوں کی عادت ہے کہ یہ جو ہے راستے میں چھوڑ جاتے ہیں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے سفر شروع ہوا تو فرماتے ہیں کہ میرے کانوں میں آواز پڑی کہ جیسے آواز تو سنی لگتی ہے، کوئی مانوس آواز۔ ایسے پتہ چلتا ہے کہ جیسے میرے ساتھ صدیق بات کر رہا ہو، فاروق بات کر رہا ہو، عثمان بات کر رہا ہو، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کی طرح آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے۔ دراصل وہ فرشتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانوس کرنے کی خاطر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں بات کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجنبیت نہ محسوس کریں کہ اب میں تنہا ہو گیا ہوں، اکیلا ہو گیا ہوں، نہیں صدیق آپ کے ساتھ ہے۔ وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جو یار ہے صدیق، اس کی آواز میں بات کرانا شروع کی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصریح الاقلام جہاں پر کلمے چلنے کی آواز آ رہی تھی اس کو بھی کراس کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش معلیٰ پہ پہنچ گئے۔ قرآن پاک نے اس کو بیان فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، ایک قوس یا دو قوسین کے مقدار فاصلہ تھا، آمنے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ کیا ہی شان ہوگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنی آنکھوں مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہیں، عرش معلیٰ پہ پہنچ گئے اللہ کے ساتھ۔ ایک محب ہے، ایک محبوب ہے،
محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور محب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محبوب میں نے ساری کائنات کو آپ کے لیے سجا دیا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے اور ان انبیاء نے جتنے علاقوں کے اندر کام کیا، کائنات کا جو نظام ہے ہر ایک چیز کو میں نے آپ کی خاطر سجا دیا۔ اسی وجہ سے کسی اللہ والا نے فرمایا لولا خلقت لما خلقت الافلاق، لولاک لما خلقت الافلاق، کہ اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کے اندر کسی چیز کو بھی وجود نہ ملتا۔ کائنات کے ذرے ذرے کو جو وجود ملا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے ملا۔ تو اب محب پوچھ رہا ہے محبوب سے، محبوب میرے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا باری تعالیٰ آپ کے لیے 3 تحفے لے کر آیا ہوں۔ تمام کی تمام زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، وہ ساری کی ساری صرف اور صرف تیرے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہیں۔ جو ہم التحیات پڑھتے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ادھر بیٹھ کے یہ ارشاد فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ زبان کے ساتھ جتنی بھی تعریف ہو سکتی ہے وہ ساری کی ساری تیرے لیے، بدن کے ساتھ جتنی عبادت ہو سکتی ہے وہ ساری کی ساری تیرے لیے، مال کے ساتھ جتنی عبادت ہو سکتی ہے وہ سارے کی سارے تیرے لیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، تحفہ دیا۔ محبوب نے بھی 3 تحفے پیش کیے، آگے محب نے بھی 3 تحفے پیش کیے۔ پہلا تحفہ السلام علیکہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر۔ وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں ہوں آپ پر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 تحفے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے رات اپنے سامنے پیش فرمایا۔ قربان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں پر بھی اپنے امتیوں کو نہیں بھولے۔ ایسا شفیق نبی، ایسا رحمت للعالمین نبی کہ اللہ کے سامنے محب اور محبوب آمنے سامنے ہیں، وہاں پر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ ہم سب پر بھی سلامتی ہو اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی نیک بندے ہیں ان سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتی ہو اور سلامت ہو۔ اللہ کو پتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی بیٹھے اللہ کے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے اوپر تو سلامتی بھی آ گئی، آپ کی رحمت بھی آ گئی، آپ کی برکتیں بھی آ گئیں۔ پیچھے جن کو چھوڑ کے آیا ہوں، صدیق کو چھوڑ کے آیا ہوں، فاروق کو چھوڑ کے آیا ہوں، عثمان کو، علی کو، طلحہ کو، زبیر کو، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کا حصہ، اس لیے فرمایا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ جتنے بھی قیامت تک آنے والے نیک انسان ہیں ان سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت اور سلامتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وہاں پر بھی یاد کیا۔ کیسے شفیق نبی کہ پیدا ہونے سے لے کر عرش معلیٰ تک، پیدائش کے وقت جب پیدائش ہوتی ہے تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ میرے ہاتھوں میں نہیں آیا، فوراً سجدے میں چلا گیا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے غور کیا تو اپنے ہونٹ مبارک بھی لا رہے ہیں، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کو بخش دینا، اے اللہ میری امت کو بخش دینا۔ یعنی پیدائش کے وقت سے بھی امت کی فکر تھی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے عرش معلیٰ پر پہنچ گئے، وہاں پر بھی اپنی امت کی فکر ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک 4 اور تحفے عطا فرمائے۔ ایک تحفہ کہ 50 نمازیں عطا فرمائیں۔ دوسرا تحفہ
سورۃ البقرہ کا جو آخری رکوع ہے، آخری آیات، وہ عطا فرمائیں۔ تیسرا تحفہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ کی امت میں سے جو میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا، شرک، اس کو میں معاف فرما دوں گا، اس کی بھی بخشش کا اعلان ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس امت کے لیے یہ تحفے عطا فرمائے۔ اندازہ کریں کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے کہ وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو بندہ میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا میں اس کو معاف فرما دوں گا، لیکن آپ کی امت کے جو ظالم ہیں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ آپ کی امت کے جو ظالم لوگ ہیں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ ظالم کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا سب سے بڑا ظلم ان الشرک لظلم عظیم، سب سے جو بڑا ظلم ہے وہ شرک ہے، جو مشرک بندہ ہے اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ اور دوسری جگہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرک کے علاوہ باقی جو گناہ گار بندے ہیں اگر چاہوں گا تو ان کو معاف کر دوں گا، لیکن مشرک کی بخشش بالکل بھی نہیں ہے۔ شرک چاہے عبادت کے اندر شرک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی صفات کے اندر شرک کرتا ہے تو مشرک کی عبادت بالکل بخشش بالکل بھی نہیں ہے۔ وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفے لے کر واپس آئے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ حضور اللہ پاک نے آپ کو کون سے تحفے عطا فرمائے؟ یہ تحفے عطا فرمائے اور 50 نمازیں بھی عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے مجھے۔ کتنی نمازیں؟ اگر وہ 50 نمازیں آج باقی ہوتی تو جو 5 نہیں پڑھتے وہ 50 کیسے پڑھتے؟ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور واپس تشریف لے جائیے، میں دیکھ چکا ہوں کہ میری امت پر 3 نمازیں فرض تھیں، وہ 3 بھی پورے نہیں پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ سے کم کروائیے۔ بخاری کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چکر لگائے، ہر چکر پہ 10 نمازیں کم ہوئیں۔ دوسری روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 چکر لگائے، ہر چکر پہ 5 نمازیں کم ہوئیں، حتیٰ کہ 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ آخر 9ویں چکر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں باقی رکھی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ حضور واپس جاؤ، مجھے پتہ ہے کہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا جواب دیا سنیں ذرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ استحییت ربی، اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ 50 سے کم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 رکھی ہیں، اب میں اپنے رب کے سامنے نہیں جاتا، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے میری امت 5 نمازیں پڑھے۔ دیکھیں ہم نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لاج رکھی ہے، کیا ہم 5 نمازیں پوری پڑھ رہے ہیں؟ آج دیکھ لیں ذرا کتنی آبادی ہے اور نمازی کتنے ہوتے ہیں۔ یہ وہ تحفہ ہے نماز کا تحفہ کہ باقی سارے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے آسمان پر اتارے، لیکن نماز وہ تحفہ ہے کہ جو جبریل لے کر نہیں آیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آسمانوں پر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر آئے۔ ہم اس تحفے کی کتنی قدر کر رہے ہیں؟ وہ تو ہم سب کو معلوم ہے نا۔ نماز اللہ نے اس قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اے نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو، اہل عیال کو نماز کا۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کمانا نہیں چاہتے۔ نحن نرزقک، رزق تو ہم آپ کو دیں گے، روزی آپ کی ہم کشادہ کریں گے، آپ سے ہم رزق کمانا نہیں چاہتے، آپ حکم کریں کہ نماز پڑھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ کس کے ساتھ ہے کہ رزق ہم نے دینا ہے، تم نے نماز پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے جو رزق کی تنگی کو دور کرنے والی چیز ہے وہ کون سی ہے؟ نماز۔ نماز کی پابندی کیجیے۔
نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر اور اسلام کے درمیان اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ صرف نماز ہے، کہ کافر جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، مسلمان جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کی ایک نماز فوت ہوگی وہ ایسے ہے کہ جیسا کہ اس کے گھر کے مال و دولت سب کچھ ڈاکو چھین کر لے گیا ہو اور یہ تنہا تنہا کھڑا رہ گیا ہو۔ یعنی جس قدر صدمہ اور درد اور تکلیف اس صورت میں ہونا چاہیے کہ جس بندے کا مال و دولت گھر بار سب کچھ ڈاکو چھین کر لے گئے ہیں، اتنا ہی دکھ اور صدمہ ایک نماز کے فوت ہونے میں ہونا چاہیے۔ اور بے نمازی کے لیے بڑی سخت سے سخت سزائیں ہیں، بڑی سخت سے سخت سزائیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر تیار کر کے رکھی ہیں۔ فرمایا کہ بے نمازی کو لم لم جہنم کے ایک وادی ہے، اس وادی کے اندر ڈالا جائے گا، اور صرف وہ وادی نہیں، اس کے اندر اتنے بڑے بڑے بچھو ہیں جیسے خچر کی طرح بڑے بڑے بچھو وہ اس بے نمازی پہ چھوڑے جائیں گے، اور اتنے بڑے بڑے سانپ کہ ان سانپ کی موٹائی جیسے اونٹ کی گردن ہوتی ہے، اتنے موٹے موٹے سانپ اس بے نمازی پر چھوڑے جائیں گے۔ یہ بے نمازی کو سزا دی جائے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازی کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بڑھیا عورت آئی اور ایک پیمانہ ساتھ لے کر آئی۔ امیر المومنین یہی پیمانہ تھا کہ پہلے اس میں تیل لے کر جاتی تھی تو پورا مہینہ نکال جاتا تھا وہ تیل، ابھی یہی پیمانہ ہے، تیل بھر کے لے جاتی ہوں 15 دن بھی نہیں نکالتا، یہ بے برکتی کیوں ہو گئی ہے، 15 دن کم کیوں ہو گئے؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں ہے، سارے نمازی ہیں۔ فرمایا کہ تمہارے گھر کے سامنے سے کوئی بے نمازی گزرتا ہے؟ جی بالکل گزرتا ہے۔ فرمایا کہ اپنے دروازے کے سامنے پردہ لٹکا دیں، اس کی نحوست اندر داخل ہو رہی ہے۔ اندازہ کریں کہ جس گھر کے سامنے سے بے نمازی گزر جائے گھر کے اندر نحوست داخل ہو جاتی ہے، اور جس گھر کے اندر سارے کے سارے بے نمازی ہوں وہاں برکت کیسے ہوگی، وہاں پر کیسے پوری ہوگی؟ پھر بے برکتی ہوگی، وہاں پر کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا وعدہ نماز کے ساتھ ہے کہ نماز پڑھو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی تنگی دور کر دیں گے، تمام تر پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ اور سب سے پہلے جو کل قیامت والے دن حساب کتاب ہوگا وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا سب سے پہلے۔ یہ کوئی عام ہے نماز؟ بے نمازی فرمایا کہ بعض ائمہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس کو جینے کا حق ہی نہیں ہے، بے نمازی اس کو قتل کر دیا جائے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس کو جیل کے اندر قید کر دیا جائے جو نماز نہیں پڑھتا، حتیٰ کہ توبہ کرے وگرنہ جیل کے اندر پڑا رہے اور وہیں پر جلتا اور سڑتا رہے، اس کو اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے جو بے نمازی اللہ کے ساتھ۔ اور آج ہی درس دے رہے تھے صبح کے ٹائم حضرت قاضی مظہر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی فرمایا کہ اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہیں۔ فرمایا بل ہم اضل، جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانور تو اپنا اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں، دیکھیں جس کا کام دودھ دینا ہے وہ دودھ دے رہا ہے، جس کا کام گوشت کھلانا ہے وہ گوشت کھلا رہا ہے، جس کا کام سواری کے لیے آنا ہے وہ سواری دے رہا ہے انسان کا۔ اس نے کبھی بھی سرکشی نہیں کی، کبھی بھی نافرمانی نہیں کی۔ ایک انسان ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا یہ اپنا مقصد بھول گیا، اس لیے فرمایا کہ یہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے، جانوروں سے بدتر۔ ایک بزرگ کا قول میں پڑھ رہا تھا، وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ کتا اللہ کے سامنے شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ریچھ نہیں بنایا۔ ریچھ کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر نہیں بنایا، اور خنزیر کیا کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بے نمازی نہیں بنایا۔ اندازہ کریں خنزیر کیا کہتا ہے، تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر تو بنا دیا لیکن بے نمازی نہیں بنایا۔ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے، آج کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہو کر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں منافق جو ہوتے تھے، منافق جو صرف زبان سے کلمہ پڑھتے، دل کے اندر کلمہ نہیں ہوتا تھا، ان کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جماعت کی نماز چھوڑ دیں، منافق لوگ۔ اور ہم مسلمان جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے نہیں۔
بس صرف جمعہ کو اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے، جمعہ پڑھ لیا ہمارا فرض ادا ہو گیا۔ یہ مساجد اللہ کا گھر ہے، ان کو کس نے آباد کرنا ہے؟ مردوں کی ذمہ داری ہے مساجد کو آباد کرنا، عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ عورتیں گھر کے اندر نماز پڑھتی ہیں، انہیں گھر کو آباد کرنا ہے۔ مساجد کو، اللہ کے گھر کو مردوں نے آباد کرنا ہے۔ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کو آباد کرے گا۔ جو اللہ کے گھر کو ویران رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو بھی ویران کر دیتے ہیں۔ پھر ایک بزرگ نے کیا خوب فرمایا کہ نماز سے نہ کہو کہ میں نے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے کہو کہ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ کام کو چھوڑو اور نماز کے لیے آ جاؤ۔ کسی نے کیا کہا کہ میں نماز نہیں پڑھتا، فرمایا کہ تو کون ہوتا ہے نماز نہ پڑھنے والا؟ تجھے اللہ اپنے گھر پہ آنے ہی نہیں دے گا۔ تیرے اندر کوئی ایسا کوئی تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ تو اس سے ایسا ناراض ہے کہ تجھے اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا۔ وہ تو اپنے اندر غور و فکر کر کے تیرے اندر ایسی کون سی خرابی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے روٹھ گیا ہے، وگرنہ تم کون ہوتا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا؟ اللہ تجھے اپنے گھر میں آنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ جس بندے سے ناراض ہوتے ہیں نا، اس کا سانس بند نہیں کرتے، اس کا کھانا پینا بند نہیں فرماتے اللہ تعالیٰ، بلکہ اس سے اپنے سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں کہ اس کو سجدے کی توفیق پھر نہیں ہوتی۔ ساری دنیا میں وہ ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ، لیکن اللہ اپنے در پہ پھر اس بندے کو نہیں آنے دیتا جو اللہ کا باغی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو نماز نہیں پڑھ رہے ان کو فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے در پہ کیوں نہیں آنے دے رہے، ہمارے اندر کون سی غلطی پیدا آ رہی ہے، ہم کس گناہ کے اندر مبتلا ہیں، کون سے گناہ کر رہے ہیں کہ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کی توفیق چھین لی ہے۔ مسلمان کا تو معراج ہی سجدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر آسمانوں پر تشریف لے گئے اور مسلمانوں کے لیے فرمایا کہ مسلمان کا جو معراج ہے وہ نماز کے اندر ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست باتیں کر رہا ہوتا ہے، براہ راست باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں فکر کرنی چاہیے اس بارے میں۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو فکر کرنی چاہیے، اور ان کے گھر والوں کو زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص نگران اور نگہبان ہے، اور تم میں سے ہر ایک شخص سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا۔ رعایا سے مراد کیا ہے؟ گھر کا بڑا کوئی سربراہ ہے تو اس سے گھر والوں کے متعلق سوال ہوگا کہ تم نے ان کو نماز پہ لگایا تھا یا نہیں لگایا تھا۔ اگر کسی دفتر کا کوئی بڑا ہے، دفتر میں بڑا اس کو عہدہ ملا ہوا ہے، اس کے انٹر میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں اس بڑے سے ان لوگوں کے متعلق سوال ہوگا کہ تم نے ان لوگوں کو نماز کے لیے پابند کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ ہر ایک سے سوال ہوگا۔ جو جتنے بڑے عہدے پر قائم ہوگا اس کے نیچے جتنے لوگ کام کرتے ہوں گے ان سب سے سوال ہوگا تم نے باقی تو قانون بنائے تھے، ٹائم ٹیبل بنائے تھے کہ ٹائم پہ تم نے آنا ہے، ورزی فلاں رنگ کی پہنی ہے، تم نے موبائل استعمال نہیں کرنا، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، کیا تم نے یہ بھی قاعدہ قانون بنایا تھا کہ یہاں آ کر نماز کی بھی پابندی کرنی ہے؟ ہر ایک بندے سے سوال ہوگا۔ ایک چھوٹا سا جملہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگران اور نگہبان ہے، تم میں سے ہر ایک شخص سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا۔ یہ چھوٹی سی حدیث ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا کہ اس سے ہر شخص کے اوپر ذمہ داری آتی ہے، ہر شخص سے، کوئی شخص اس سے بری نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے انٹر جتنے بھی لوگ ہیں جو ان کے ماتحت ہیں ان سب کی نگرانی کرے اور نماز کی پابندی کروائے ان سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں صحابہ کرام کی تعریف فرمائی وہاں یہ فرمایا ان مکناہم اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اگر ہم صحابہ کرام کو دنیا کے اندر اقتدار عطا فرما دیں، خلافت عطا فرما دیں تو ان کا کام کیا ہوگا؟ 4 کام ہوں گے۔ اقاموا الصلاۃ، یہ نماز قائم کروائیں گے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کروائیں گے، ونہوا عن المنکر، وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم کریں گے، ونہوا عن المنکر، اور بری باتوں سے
منع کریں گے 4 چیزیں، اور صحابہ کرام نے بھی آئی نہیں بے اتم بلکہ مکمل طور پر ان چیزوں پر عمل کر کے دکھوایا۔ نماز کا بھی اپنے دور کے اندر پابندی کرا کے دکھائی، زکوٰۃ کی بھی پابندی کرا کے دکھائی، امر بالمعروف بھی کیا، نہی عن المنکر بھی کیا، اور پیغام چھوڑا پچھلوں کے لیے کہ جو لوگ عہدے پر قائم ہیں ان کے بھی یہی 4 کام ہیں کہ اپنے علاقے کے اندر، اگر علاقے کا بڑا ہے تو علاقے کے اندر، صوبے کا بڑا ہے تو صوبے کے اندر، ملک کا بڑا ہے تو ملک کے اندر نماز کو قائم کروائے، زکوٰۃ کو ادا کروائے، امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے، اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے روکے۔ ان کے یہ 4 کام ہیں، ہر بندے کے 4 کام۔ اگر ہر بندہ یہی سوچے، قرآن پر عمل کرنا شروع کر دے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر زندگی گزارنا شروع کر دے، تو کیا اس کائنات کے اندر کوئی دنگے فساد ہوں گے؟ کوئی چوری چکاری ہوگی؟ کوئی ڈاکے زنا ہوں گے؟ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوگی؟ کچھ بھی نہیں، امن اور سکون ہوگا۔ لیکن یہ ہمارے بڑے چاہتے نہیں ہیں کہ اس طرح کے کام ہوں، وہ خود ہی نہیں چاہتے، اور اس کا پھر سوال و جواب تو کل قیامت والے دن ہوگا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس کی رعایا کے متعلق اس بڑے سے سوال ہوگا، بڑے کو پکڑا جائے گا کہ تو نے کیا کام کیا، اپنی تجھے فکر تھی، اس امت کے متعلق تو نے کون کون سے قانون لاگو کیے تھے، ان گھر والوں کے اوپر تو نے کون کون سے قانون لاگو کیے تھے، ہر ایک سے سوال ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے تیاری کرنی ہے دنیا کے اندر، ہم فضول نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، اللہ کو ہم نے راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے وہ بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا، صحابہ کرام نے بتا دیا، تو ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، اپنی زندگی کو برباد نہیں کرنا، آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے پڑھتے